ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور وقت نفلوں کا ہوتا تو حضرت مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھ لیتے، پھر بیٹھ کر اہل مدینہ کی خیریت دریافت فرماتے، پھر وہاں سے اٹھ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، ان کی خیریت دریافت فرماتے، پھر ایک ایک کر کے ازواج مطہرات کے گھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سنت پر عمل تقریباً ترک ہے، چاہیے کہ کسی دعوت میں بھی آدمی جائے بے تکلفی سے رومال ڈال کے 2 رکعت پڑھ لے، سنت ہے، بخاری میں بار بار آ رہا ہے۔ اور جب سفر سے واپس آ جائے تو 2 رکعت مسجد میں پڑھ لے، مسجد میں موقع نہ ہو تو گھر پر پڑھ لے، اور روانہ ہونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لے، اور ایسے وقت میں سفر شروع کرے کہ نوافل کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی واپسی تک اس کے گھر بال بچے مال و دولت عزت و شرف منصب اور مقام کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے مقرر فرما لیتا ہے۔ مسند امام احمد میں مرفوع روایت ہے۔ ان کو بھی کہا گیا کہ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد شکریہ کے نوافل پڑھ لو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ خدایا معاف فرما، حَتَّ يَحُطُّ، ہٹا دینا، ختم کرنا، حِطَّةٌ جیسے مغفرتن اصل میں ہے اغفر لنا، اس طرح حَتَّ عَنَّا ذُنُوبَنَا، نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بڑھا کے دے دیں گے احسنیوں کو، محسنین کو۔ اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے کہ یہ سجدہ ہوگا اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بجائے وہاں جا کے نفل پڑھنے کے انہوں نے رینگتے ہوئے داخل ہو گئے، رینگتے ہوئے، توبہ۔ اور حتتن کا لفظ چھوڑ کر انہوں نے حنتتن و شعیرتن، گیہوں اور جو چاہیے، لفظ کچھ تھا اور انہوں نے کچھ بنایا، سوئی فہم میں مبتلا تھے۔ وہ ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے ہلتا تھا، کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہ تعلیم الاسلام میں مفتی کفایت اللہ نے لکھا ہے کہ ہل ہل کے نماز پڑھو، وہاں لکھا ہوا ہے ہلکی نماز پڑھو۔ ایسا ہماری بچی کا حفظ پورا ہوا تھا اور اس میں کچھ علماء دعوت میں بطور شکر کے مدعو ہے، تو ایک بچی کا نام لکھا ہوا تھا، آگے لکھا ہوا تھا سلمہا، تو اس نے لوگوں نے اس کا نام سلمہ سمجھ کے سارے خطوط سلمہ کے نام پہ بھیج دیے، سلمہا کو سلمہ بنا دیا۔ قابل لوگ ہوتے دنیا میں، افسوس کہ لاہور کے عجائب گھر میں بیٹھتے، دنیا ان کی جو ہے نا سیر کرتی۔ جیسے ابھی ایک نے کعبہ بڑا ہے رحمتوں میں یا روزہ، لیکن روزے کو بجائے ضاد کے اس نے اس سے لکھ دیا ہے، زی سے، رمضان شریف کا روزہ بوزہ بنا دیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ کہا گیا ہے قولوا اللہم صلی علی محمد، کہا گیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا گیا ہے زندے اور مردے کی ترقی اور ثواب کے لیے اللہ کے نام پر خیرات کرنے کا، لیکن خیرات سے تیجے اور چیلم اور برسی بن گئی، اور درود و سلام سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بن گیا۔ بیٹھ کر پڑھنا سنت طریقہ ہے، کھڑے ہو گئے، آہستہ پڑھنا ہے، چیخنے لگے، اور ہر شخص اپنا اپنا پڑھتا ہے نبی کے قول کے مطابق۔ نماز میں جو اصل درود ہے اور سلام ہے
یہ مل مل کے پڑھنے لگے، پھر بھی اپنا نام رکھا ہے اہل سنہ والجماعہ، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہود بھی آ کے دیکھے تو شرمائے کہ اتنی تبدیلی تو ہم نے بھی نہیں کی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ دین میں تبدیلی کرنے والوں کا نام ظالم ایک، قولا بات کو، غیر الذی برخلاف اس کے، قیل لهم جو ان سے کہی گئی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جو ظالم تھے۔ دیکھو دوبارہ ظالم، رجزا من السماء، آفت آسمان سے، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی بے راہ روی کرنے کی۔ اس آیت سے علماء نے تفسیر کی کتابوں میں بدعت کی مذمت نکالی ہے۔ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں اس جگہ لکھا ہے کہ آیت صریح ہے کہ دین کے اندر بدعات ناپسندیدہ ہے۔ بدعت اور شرک معال کے اعتبار سے ایک ہے۔ بدعت اور شرک، طالب علم ذرا غور سے سمجھو، توجہ کر لو، باعتبار معال کے ایک ہے۔ جیسے خدا کو نہ ماننا، نبی کو بہت ماننا تب بھی کافر، خدا کو خوب مانے نبی کو نہ مانے تب بھی کافر۔ اب میری بات سن لو، بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابت، ہر نبی کو ایک مخصوص دعا دی گئی، قوم سے تنگ آ کر سب نے استعمال کی۔ انی اختبأتها شفاعتا لامتی، کتاب الرقاق، کتاب الدعوات، میں نے دعا کو چھپا کے رکھا ہے۔ وَهِيَ تَنَالُ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ دعا حاصل ہوگی ہر اس امتی کو جو بغیر شرک کیے مر گیا۔ دیکھو اس حدیث میں آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص شرک کر کے مر گیا میری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو حاصل حدیث کا نکلا کہ مشرک کے لیے بروز محشر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ روایت اور مسئلہ محفوظ کر لو۔ آگے دیکھو، بخاری شریف کتاب الحوض، مسلم کتاب الشفاعت، اور دیگر تمام کتب جہاں پر صفات و اہل الجنہ و اہل النار و محشر آ رہی۔ آپ فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے، میں ان کو آثار وضو سے پہچان لوں گا، وہ کہوں گا وہ صحابی، یہ میرے لوگ ہیں۔ فیقال لی، مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ کو پتہ نہیں، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعت نکالی۔ احدث یحدث، محدث بدعتی کو کہتے ہیں اور محدث بدعت کو کہتے ہیں۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، فوراً بات رکھو، فوراً جب وہ چلا جائے پھر آپ اس کے پیچھے کھڑکی بند کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، انہوں نے کیا کیا بدعت نکالی۔ تو میں کہوں گا تباہ ہو جائے یہ بدعتیں نکالنے والے۔ فاقول فسحقا فسحقا لاصحاب النار، بخاری کتاب الحوض، مسلم کتاب الشفاعت، تمام کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ اب ادھر آیا کہ مشرک کو میری شفاعت نہیں ملے گی، اور یہاں جب آپ نے کوشش کی کہ یہ تو میرے لوگ معلوم ہو رہے، تو آپ کو کہا گیا یہ بدعتی ہے۔ تو معال کے اعتبار سے مشرک اور بدعتی کی ایک سزا ہے، ہر مشرک بدعتی ہوتا ہے اور ہر بدعتی مشرک ہوتا ہے۔ آگے سن لو، یہ جس روایت میں آیا ہے
کہ احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعات نکالی. بخاری میں آگے ہے ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتهم، ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتهم، جب سے آپ ان کو چھوڑ آئے ہیں مختلف رنگوں میں یہ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو علماء لکھتے ہیں اس بدعت سے مراد بدعت اعتقادی ہے، اور بدعت اعتقادی کفر ہے، اس لیے ان کا آگے نام آیا مرتدین. ادھر نام آیا تھا مشرک اور یہاں نام آیا مرتد. تو باعتبار ابتدا کے تو تقسیم اور فروق ہیں، لیکن خاتمہ کے اعتبار سے مشرک اور بدعتی دونوں تباہ و برباد ہے. اعاذنا اللہ منہا و ایاکم، اللہ تعالی محفوظ فرمائے.